رونق افطار میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے، اور ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ ایک باپ ہونے کے ناطے اولاد پر جو آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، آپ کو ایز اے رول ماڈل ان کے سامنے آنا پڑتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کچھ چاہتے ہیں اپنے بچے کو سمجھانا یا سکھانا۔ اب میں آپ دونوں سے ہی ایک سوال کرنا چاہوں گی، اور یہ سوال ایسا ہے کہ جتنے بھی والدین اس وقت مجھے سن رہے ہیں سبھی کے ذہنوں میں وہ سوال ہوگا کہ آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے، جو روایات قائم ہو گئی ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برائی کی طرف جو ہے نا ہماری پوری دنیا ہی گامزن ہے اس وقت، آئے دن کوئی نہ کوئی ایک نئی برائی، ایک نہ کوئی نیا شوشہ چھوٹ جاتا ہے، اور ہم ایز اے والدین ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آیا ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے اس تمام فتنے سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ میں چاہوں گی آپ دونوں ہی اس بات کا جواب دیں۔ میں پہلے جواب دیتی ہوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری اولاد جو ہے وہ پروردگار عالم کی امانت ہے، اور جس طرح سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہوا کرتا ہے، اور ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے یہ اس زمانے میں شعر کہا تھا، مگر یہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے ہے، اور ماں وہ شخصیت ہے جو کہ باپ اور بچوں کے درمیان جنریشن گیپ کو ختم کر سکتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کی بنا پر ہم اپنی اولاد کو محفوظ رکھ سکیں، تو الدعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب آپ دعا کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو پروردگار عالم ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ آپ محسن صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ آپ بچوں کو جتنی کاؤنسلنگ کریں گے، آپ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو آدمی یا عورت اللہ کا فرما بردار ہوگا بچے اس کے فرما بردار ہوں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے نافرمان ہوں اور بچے آپ کے فرما بردار ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بننا پڑے گا۔ بچے آپ کو دیکھتے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو ہے نا چلڈرن سائیکولوجی کے مطابق بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب وہ پیدا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے، تو بہت چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر ماں باپ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں گے تو وہاں بچے خود عزت کرتے ہیں۔ ماں کو کہنا نہیں پڑتا کہ باپ کی عزت کرو، یا باپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ ماں کی عزت کرو۔ تو یہاں ماں باپ ایک دوسرے کے بیہیویئر سکھا رہا ہوتا ہے بچے کیسے۔ تو اسی کہ آپ جو بچوں کو ٹائم دیں گے، میں پہلے ہی مثال دی تھی کہ اب ایک باپ جا رہا ہے اپنے بچے کے ساتھ، ایک نظریہ یہ ہے کہ دیکھو یہ غریب آدمی کو دیکھا، دیکھو تم پڑھ لینا، تم ان کی طرح فقیر غریب نہیں بننا، تم ان کی طرح بیکار آدمی نہیں بننا۔ ایک یہ نظر ہے۔ ایک نظر یہ دیکھو بیٹے، تمہیں محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے بعد تمہیں ایسے لوگوں کا مددگار بننا ہے، تمہیں محافظ بننا ہے، تمہیں ایک اچھا انسان بننا ہے، اور تمہیں لوگوں کو کفیل بننا۔ یہ ایک الگ سوچ ہے۔ تو ماں اور باپ، بچہ ایک خالی کاغذ ہوتا ہے، جو آپ اس کے دل و دماغ پہ لکھتے رہیں گے، آپ چاہیں تو اس کے دل میں زمانے کی محبت ڈال دیں، آپ چاہیں تو زمانے کی نفرت ڈال دیں۔ یہ ماں باپ کے ہاتھ میں، نفرت یا محبت کرنا۔ تو آج کل کے بچے بہت اچھے ہیں، جینزیز ہیں، اس کے بعد الفا بنی کون سی جب چیزیں آ رہی ہیں، الفا بیٹا گاما، پتہ نہیں کون سے آگے، اور پھر ان کا آئی کیو لیول بہت اسٹرانگ ہے۔ یہ بچے بہت اچھے ہیں، بس یہ کہ آپ بحیثیت والد یا والدہ ان کو پراپر ٹائم دیں، ان کے جو کوشچن ہیں ان کے اچھے طریقے سے جواب دیں، انشاءاللہ اچھی پرورش ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے واقعات اللہ کے نبی کے ضرور سنائیں۔ آج کل کی میں اپنی بہنوں سے خصوصی کہوں گا، والد سے بھی، جب بچوں کو ٹائم ملے چھوٹے چھوٹے واقعات اللہ کے نبی کے ضرور سنائیں۔ بچوں کی کاؤنسلنگ اچھی ہوگی اور بچوں کا رول ماڈل اللہ کے نبی ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، جو اسپیشلی جو میں آپ تمام ماؤں سے مخاطب ہوں، یا وہ والد جو بچوں کے سونے سے پہلے آ کے ان کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ سونے سے پہلے اگر آپ 10-15 منٹ اپنے بچے کے پاس بیٹھتے ہیں، کیونکہ جب آپ سو جاتا ہے بچہ تو سب کانشیس مائنڈ میں وہ ساری باتیں گھومتی رہتی ہیں، اور یہی اس طرح سے بچوں کی تربیت کا یہ پارٹ ہے۔ تو آپ اس وقت آ کے وہ جو اسلامک ہیروز ہیں ان کے قصے سنائیں، پروفٹ کے قصے سنائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنائیں، ایسے قصے سنائیں جس سے وہ دین کے بھی قریب آئیں، ایسے قصے سنائیں جس سے وہ اللہ کے بھی ایکولی قریب آئیں۔ ہم اتنا ڈرا دیتے ہیں بچوں کو اللہ کے نام سے کہ بچے اللہ کے نام سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے نا محبت پیدا کیجیے اپنے بچوں کے دلوں میں، ان سے فرشتوں کے لیے محبت پیدا کیجیے، ان کو بتائیں کہ آپ اللہ کو دوست بناؤ، اللہ سے بات کرو۔ جب آپ چھوٹے پن سے یہ بارہا ان کو سمجھانا شروع کریں گے تو آئی ایم شیور وہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ خود ہی سے اللہ سے کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اسپریچولی بھی کافی حد تک بچہ انکلائن ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ بھی ماشاءاللہ اولاد والی ہیں،
آگے سے آپ کے خاندان میں بھی بہت سارے بچے ہیں. جب بچہ اور بچی کی بات ہوتی ہے تو بیٹی کی پرورش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی والد کے لیے بھی, والدہ کے لیے بھی, اور بچیوں کے لیے لائک والد کا مقام جو ہوتا ہے وہ ایک خاص عمر پہ آ کے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ماں کی تھرو آؤٹ ہوتی ہے. تو جو بیٹی کی پیدائش پہ بھی اگر آپ بات کر لیں تو بیٹی کی پیدائش کے اوپر بھی یہ پرانے زمانے میں تو آپ کو یاد ہوگا دور جہالت میں تو دفنا تک دیا جاتا تھا بیٹیوں کو. اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ بیٹیوں کا کیا رول ہے اسلامی طور پہ. دیکھا جائے تو بیٹیاں رحمت کہلاتی ہیں کہ آپ کے گھر پہ رحمت ہوئی ہے اللہ کی جب بیٹی پیدا ہوتی ہے. تو بحیثیت والدین ہماری اولاد کے لیے اسپیشلی بیٹیوں کے لیے کس طرح کی ہم ان کو تربیت کریں, رحمت انہیں کیسے سمجھیں, کس طرح سے یہ سب کیا جا سکتا ہے؟ اچھا میرا خیال یہ سنیے کہ نہ ہی لڑکیوں کی تربیت آسان ہے نہ ہی لڑکوں کی تربیت آسان ہے. والدین کے لیے دونوں طرح کے چیلنج موجود ہیں اور پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان امتحانوں سے ان سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور آپ کا سوال بہت اچھا ہے اس لیے کہ آپ نے سوال یہ دوبارہ اپنا سوال دہرائیے گا. بیٹیاں جو ہے نا وہ رحمت تو بیٹی جو ہے عرب کی سرزمین پر بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لایا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 9 مہینے آئے تطہیر کے نزول کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آیے تطہیر کی تلاوت کی اور سلام کیا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل البیت نبوت و مادن رسالت. تو فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کا ہونا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یعنی مجھ کو, آپ کو, ہم تمام بیٹیوں کو تھینکفل ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مذہب اسلام کا کہ انہوں نے بیٹیوں کو اتنی عزت و توقیر عطا بے شک ایسا ہی ہے. مفتی صاحب آپ بیٹی والے ہیں؟ جی الحمدللہ میری 2 بیٹی ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ ام ابیہا. ماشاءاللہ. لیکن بات یاد رکھیے گا جو شخص اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, آپ نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے کل قیامت میں حضور نے ایسے اشارہ کیا تھا میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. اور ایک جگہ فرمایا جو 2 بہنوں کی اچھی پرورش کرتا ہے وہ اور میں جنت میں ساتھ ہوں گے. بیٹیوں کے حوالے سے خاص طور پہ کہ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے, پیدائش ہوتے ہی ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اے بندے خدا تیرے گھر میں اللہ نے رحمت کو بھیجا ہے اور تو اس ننھی جان کی حفاظت کرے گا تو اللہ کی رحمت تیری معاون اور مددگار ہوگی. ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی بچیوں خاص طور پہ صحابیات بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کو واقعات سناتے رہیں بچیوں کو. اچھا ایک اور حدیث بھی ہے میں ذہن میں آئی, سبحان اللہ, کوئی شخص جائے اور بازار سے جانے کے بعد اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی ساز و سامان لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے کی وجہ سے اس سے راضی ہو جاتا ہے. سبحان یعنی کہ اگر آپ کی بیٹیاں موجود ہیں اور آپ کوئی ساز و سامان لینے جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی بیٹی کو خوش کروں گا, تو جو بیٹی کا احترام کرتا ہے, اکرام کرتا ہے, ان کی اچھی پرورش کرتا ہے اور شادی کر دیتا ہے اور وہ اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس کی بیٹیاں خوش ہوتی ہیں, کل قیامت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. کتنی کوئی خوبصورت بات ہے یہ کہ اگر آپ صرف اس نیت سے جا کر کچھ کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا مان رکھتے ہوئے آپ کو کتنا بڑا درجہ عطا کریں گے. واہ سبحان اللہ. اب یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں.